آگے ایک اور حقیقت بیان کی گئی کہ گمراہی کا سبب کیا ہے. آدمی کا دل پہلے کسی برے کام کی طرف مائل ہوتا ہے. وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ، پہلے دل مائل ہوتا ہے، دل مائل ہوتا ہے. اس کے بعد مرحلہ آتا ہے مائل ہونے کے بعد اس کام سے راضی ہوتا ہے، اور پھر راضی ہونے کے بعد اس کو کر ڈالتا ہے. یہی تین ہی مرحلے ہیں نا. ارے بھائی کوئی برا کام کرنے چلتا ہے آدمی تو پہلے اس برے کام کی طرف دل مائل ہوتا ہے. اب دل مائل ہو گیا، پھر دوسرا مرحلہ ہے دل اس کو پسند کرتا ہے. پسندیدگی کے بعد تیسرا مرحلہ اس کو کر ڈالتا ہے. اب آدمی کا دل مائل نہ ہو، آدمی اس کو پسند نہ کرے، آدمی اس گناہ کا ارتکاب نہ کرے، ایک ہی صورت ہے، کیا؟ تصور آخرت ہمیشہ اس کے پیش نظر رہے. اسی وجہ سے کہا گیا وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا وَلَهُمْ مَا يَقْتَرِفُونَ، کہ یہ عمل آدمی کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ آخرت کی جواب دہی کا تصور اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے. اگر آخرت کا تصور ہمیشہ اس کے پیش نظر رہے تو وہ کوئی برا کام نہیں کر سکتا کہ میری اس حرکت کو اللہ دیکھ رہا ہے اور اس حرکت کے بارے میں قیامت کے دن مجھے جواب دہی کرنی ہے. اگر یہ تصور ہو تو آدمی گناہ کی طرف میلان نہیں کرے گا، اس سے راضی نہیں ہوگا، اس کو کرے گا نہیں. تو یہ بتایا گیا کہ کسی برے عمل کی طرف آدمی کا دل پہلے مائل ہوتا ہے، ایک، پھر دل مائل ہونے کے بعد دل اس سے راضی ہوتا ہے، تیسرے نمبر پہ کر ڈالتا ہے. تو اب دل مائل ہی نہ ہو اس کے لیے کیا نسخہ ہے؟ ہمیشہ آدمی کی نگاہوں کے سامنے آخرت ہو کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے اور اس حرکت کے بارے میں قیامت کے دن ہم سے پرسش ہوگی. اب آیت کریمہ دیکھیں بالکل صاف ہے. وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ.